اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو اس میں کس کا فائدہ ہے اور کس کا نقصان ہے اور عوام کو اس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک کے اوپر. میرا نام ہے سائم سلیحری اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو اس سے کس کو فائدہ پہنچے گا. میری اگر رائے مانے تو میری رائے کے اندر میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. اب آپ کہیں گے یہ کیسا بندہ ہے کہ اپنے ملک کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیفالٹ کر جائے اور یہ ملک کے بارے میں سوچ نہیں رہا, ملک کا برا سوچ رہا ہے. میری رائے کے مطابق اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو اس کے بعد پاکستان خود کفیل ہو سکتا ہے. ڈیفالٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا, دنیا سے آپ کا لینا دینا ختم ہو جائے گا. فرق صرف اتنا آئے گا کہ دنیا آپ کو قرضہ نہیں دے گی. اگر آپ کسی بینک کے اندر ڈیفالٹ کرتے ہیں ایک عام انسان کے طور پہ تو کیا ہوتا ہے کہ باقی بینک جو ہیں وہ آپ کو قرضہ نہیں دیتے, یا وہ بینک آپ کے ساتھ کچھ سیٹلمنٹ کرنے کی طرف جاتا ہے کہ آپ سیٹلمنٹ کریں اور اپنی اماؤنٹ کو پے کریں. اسی طرح پاکستان اگر ڈیفالٹ کر جاتا ہے, جبکہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے اندر ابھی تک ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ پاکستان ڈیفالٹ کیا ہو. اگر دیکھا جائے تو 100 سے زائد ممالک ایسے ہیں جو کہ ڈیفالٹ کر چکے ہیں, جن کے اندر اٹلی اور رشیا تک شامل ہیں. 1998 کی بات ہے جب رشیا ڈیفالٹ کر گیا تھا, لیکن اس سے اتنا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. 2 سے 3 سال لگتے ہیں, ملک دوبارہ واپس آ جاتے ہیں. اب ابھی تک میری پہلی بات کو سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے, مجھے بہت اچھا لگے گا. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. 2019 کے اندر میرا جانا ہوا گوادر میں. گوادر جب گئے تو وہاں پہ ایرانی تیل سے لے کے چاکلیٹ, چینی, چاول تک ایرانی تھے, جبکہ ایران کے اوپر پچھلے 20 سال سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں. اس کا دوسرے ممالک سے لینا دینا نہیں ہے. اسمگل شدہ مال ایران کا پاکستان کے اندر مل رہا تھا. مجھے یہ چیز دیکھ کے بہت حیرت ہوئی کہ ایک لسی کے پیکٹ سے لے کے اور اعلیٰ اور معیاری کوالٹی کی لسی جو کہ ہم یہاں پہ لا کے اپنے عزیز و اقارب کو پیش کرتے رہے, اور بہترین چاکلیٹ تک ایران خود سے بنا رہا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ دوسرے ممالک کے ساتھ امپورٹ بند تھی, وہ امپورٹ نہیں کر سک رہے تھے, نہ اپنی چیزیں دوسروں کو بھیج سک رہے تھے. تو اس کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ خود کو خود کفیل کر لیا, اور اتنا خود کفیل کر لیا کہ اگر آج ایران کے اوپر سے پابندیاں ہٹتی ہیں تو وہ اپنی بہت ساری پروڈکٹس دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے گا. پاکستان کا دار و مدار زیادہ تر زراعت پہ رہتا ہے, جبکہ دنیا کے اندر دیکھا جائے تو دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑا کاروبار, جو سب سے بڑی انڈسٹری جس کے اندر ٹریلینئر بلینئرز چل رہے ہیں, وہ ہے آئی ٹی انڈسٹری. زراعت کے اندر تو ہم خود کفیل ہیں, ہم اپنا کھانا, اپنا اناج خود سے کما سکتے ہیں, خود سے بنا سکتے ہیں, لیکن ہم آئی ٹی کے اندر یہ چیزیں نہیں لے کر آئے. آئی ٹی کے اندر ہم نے خود کو خود کفیل نہیں کیا. سلیکون ویلی کو بنایا گیا تاکہ دنیا کی تمام آئی ٹی انڈسٹریز وہاں پہ کانٹیکٹ کریں اور اپنی آئی ٹی کی مصنوعات کو لے کر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے, جبکہ پاکستان صرف اور صرف دوسرے ممالک سے قرضہ لینے کے اندر مصروف رہا, قرضہ لے کر قرضہ اتارا جا رہا تھا. اس ساری صورتحال کے اندر ایک عام عوام کے اوپر کیا فرق پڑے گا اور وہ کس طرح سے اس کو افیکٹ کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو ہمیں کیا چیزیں, ہمارے ملک میں مہنگائی بڑھ جائے گی, ہمارے ملک میں کیا ہو جائے گا. کوئی طوفان نہیں آ جائے گا, کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. صرف اور صرف جو امپورٹڈ چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی, وہ آپ کی دسترس سے باہر ہو جائے گی. وہی شیمپو جو آپ کو 400-500 روپے کا ملتا تھا وہ ہو سکتا ہے 1000-1500 روپے کا ملے. اس کے بنسبت میں پریفر کروں گا کہ پاکستانی مصنوعات کو یوز کروں جو میڈ ان پاکستان ہو, کیونکہ پاکستان کی اکانومی کو گروتھ کرنے میں ہم سب کا اہم اور کلیدی کردار ہونا چاہیے. وہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب کہ ہم امپورٹڈ آئٹمس کو خریدنا بند کریں اور اپنی آئٹمس کو پروموٹ کریں, تاکہ آنے والے 2 سالوں کے اندر ہم زراعت کے ساتھ ساتھ اتنے خود کفیل ہو جائیں کہ ایک سوئی سے لے کے جہاز تک ہم اپنا بنا رہے ہوں. چائنا کی مدد سے ہم فائٹر جیٹ تو بنا رہے ہیں, لیکن ہم آج تک کار انڈسٹری کے اندر ریولوشن نہیں لا سکے. آج سے کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر ایک گاڑی آئی تھی ایڈم ریوو کے نام سے. 1 لاکھ روپے اس کی قیمت تھی, لیکن اس کی کوالٹی مہران سے بھی اتنی لو تھی کہ لوگوں نے اس پر اعتماد نہیں کیا اور وہ کمپنی آہستہ آہستہ پاکستان کے نقشے سے ختم ہو گئی. دنیا جا رہی ہے آئی ٹی انڈسٹری کے اندر, جبکہ ہم انحصار کر رہے ہیں ابھی تک لوگوں کی بنائی ہوئی پروڈکٹس کے اوپر. وہ کہتے ہیں جب سر پہ پڑتی ہے تو سب کو اپنا اپنا دیکھنا پڑتا ہے. اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ جب پاکستان کے سر پہ پڑے گی, جب پیٹرول آنا بند ہو جائے گا, انرجی کرائسس آئیں گے,
پھر ہر کوئی موو کرے گا سولر انرجی کی طرف، ونڈ انرجی کی طرف، تمام قدرتی ذرائع کی طرف، اور جو پاکستان آج تک اپنا پیٹرول نہیں نکال سکا بلوچستان سے، آخر اس کو بھی مجبور ہونا پڑے گا کہ وہ اپنے پیٹرول کے اوپر انحصار کرے۔ کب تک دوسروں کی طرف دیکھتے رہیں گے اور اس چیز کا انتظار کریں گے کہ وہ ہمیں پیسے دیں گے، ہم اپنا قرضہ اتاریں گے، پیٹرول خریدیں گے، چیزیں امپورٹ کریں گے؟ کیوں ہم اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی طرف نہیں جاتے، اسمال انڈسٹریز کو پروموٹ نہیں کرتے؟ چائنا اسی طرح 30 سال پہلے چائنا کہاں تھا دنیا کے نقشے کے اوپر؟ کہیں اس کا وجود بھی نہیں تھا۔ بظاہر ایک ملک تھا، لیکن ایک ایسا ملک جس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج وہ کہنے کو دنیا کی دوسری بڑی پاور ہے، لیکن سب جانتے ہیں معاشی اعتبار سے وہ امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ اگر معاشی اعتبار سے بات کریں تو چائنا اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے، جس نے دنیا کو اپنے کنٹرول میں کیا۔ اور وہ کس طرح سے کیا؟ اسمال انڈسٹریز لگا کر۔ وہی اسمال انڈسٹریز ہیں جو آپ کو علی بابا کے اوپر ملتی ہیں۔ آپ کو ایک سوئی سے لے کے گلاسز ہوں، آپ کی ضرورت کی، آپ کے گھر کی ہر وہ چیز آپ کو علی بابا کے اوپر ملتی ہے، جو کہ ایک چائنا کی ویب سائٹ ہے۔ اس وقت امیزون کے بعد دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی ویب سائٹ یوز کی جاتی ہے تو وہ علی بابا ہے۔ جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ دراز جو کہ ایک پاکستانی ویب سائٹ تھی، اس کو بھی علی بابا خرید چکا ہے۔ وہی تمام چیزیں جو آپ کو علی بابا کے اوپر ملتی ہیں، وہی تمام چیزیں آپ کو دراز.pk کے اوپر بھی میسر ہے۔ ایک پاکستانی کمپنی نے سٹارٹ اپ لیا اور وہ بیچ کے اس کو چلتا بنے۔ اسی طرح کار فرسٹ پاکستان کے اندر آیا، جس کو اولیکس نے پرچیز کر لیا، جو کہ ایک ساؤتھ افریقن کمپنی ہے۔ ہم انڈسٹری بناتے ہیں لیکن اس کو بیچ کے نکلنے کی کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کیا ہی رکھا ہے۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ملک کے اندر تمام وہ قدرتی وسائل موجود ہیں جو ایک ملک کو سروائیو کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر پاکستان بظاہر تو پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، اگر کر بھی جاتا ہے تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو پیسے ہمیں دینے ہیں اس کو تھوڑا ٹائم مل جائے گا، چیزیں مل جائیں گی، ہمیں خود کو خود کفیل کرنے کا ٹائم مل جائے گا، ہمیں خود کو جاننے کا ٹائم مل جائے گا۔ اور سب سے جو ضروری چیز ہوگی وہ عام انسان کو سروائیو کرنے کے لیے وہ ہوگی روٹی اور آپ کی ضروری جو زرعی اجناس ہیں وہ۔ تو اس کے لیے خود سے ابھی سے پریپیئر کرنا شروع کر دیں۔ لوگ زمینیں بیچ بیچ کے سوسائٹیز کی طرف کنورٹ کریں، انہی زمینوں کو یوٹیلائز کریں اور وہاں پہ اپنا اناج اگائیں، تاکہ اگر کوئی ایسا بحران کی صورتحال آتی ہے تو کم سے کم آپ کے پاس ایک سروائیول ہو، آپ کے پاس آپ کی اپنی ضروریات زندگی پورے کرنے کے لیے آپ کے پاس آپ کی چیزیں موجود ہوں۔ یہی وہ تمام چیزیں ہیں جو پاکستان کو آنے والے وقتوں میں دنیا کے اندر روشناس کروائیں گی اور بتائیں گی کہ یہ وہ ملک تھا جو کہ ڈیفالٹ کرنے کے بعد سروائیو کیا اور اپنی اسمال انڈسٹریز کے ذریعے سے دنیا کے نقشے پہ ابھر کے آیا اور ایک معاشی طاقت بن گیا۔ اسی طرح کچھ لوگ آپ کو مشورہ دیتے ہوں گے کہ اپنی جو اماؤنٹ ہے اس کو کنورٹ کر لے ڈالرز کے اندر کنورٹ کر کے آپ پرسنلی تو فائدہ لے سکتے ہیں، لیکن بحیثیت قوم آپ ایک بہت بڑا قومی نقصان کریں گے۔ وہی پیسے آپ انویسٹ کر دیں پراپرٹی کے اندر انویسٹ کرنے سے آپ کی پراپرٹی بظاہر ابھی تو آپ کو سستی مل رہی ہوگی، کیونکہ بیچنے والے اس جلدی میں ہوگا کہ اس کو بیچ کے میں اپنے پاس پیسہ رکھ لوں، لیکن اگر آپ کے پاس ہولڈنگ پاور ہے تو آپ اسی پیسے کو یوٹیلائز کر کے آنے والے وقتوں کے اندر اسی پیسے کو 3 سے 4 گنا کر سکیں گے۔ اگر آپ ڈالر خرید کے ابھی رکھ لیں گے، ایٹ دی اینڈ کبھی نہ کبھی آپ کو یہ ڈر رہے گا کوئی چوری کر لے گا، ڈکیتی ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ پراپرٹی ایک ایسا میڈیم ہے جو آپ کے پاس موجود ہے اور کوئی آپ کو اس سے چھین نہیں سکتا۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے وارثین جو ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن پراپرٹی ہی ایک واحد وہ میڈیم ہے جو کہ آپ کو آنے والے وقتوں کے اندر آپ کی انویسٹمنٹ کو سیکیور کر کے رکھتا ہے، آپ کے پیسے کو سیکیور کر کے رکھتا ہے، اور اس ہڑبڑی کے اندر جو بیچنے والے ہیں وہ سستے داموں بیچ کے چلے جائیں گے، اور جو پیسہ کمانے والے ہیں وہ آنے والے وقتوں کے اندر اس پیسے کو سیو کر کے رکھیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہے گا، یہ کبھی نہ کبھی تو بدلے گا۔ کبھی نہ کبھی تو پاکستان کے حالات اس طرح کے ہوں گے کہ وہی ملک جو 1970 کے اندر دوسرے ممالک کو قرضے دیتا تھا، آج وہ خود اس جگہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ اس کو ضرورت پڑ رہی ہے دوسرے ممالک سے مدد مانگنے کی، جبکہ دوسرے دوست ممالک بھی اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ IMF ان کو قرضہ دے گا تو ہم ان کو قرضہ دیں گے۔ کب تک ہم دوسروں کی طرف دیکھتے رہیں گے؟ کیوں ہم خود کفیل نہیں ہونا چاہتے؟ ہم کیوں یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ممالک بنا بنا کی چیزیں ہمیں دیں اور ہم ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کر کے ان کے ملک کو ترقی دیں؟
آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم تمام چیزیں میڈ ان پاکستان یوز کریں گے. آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی اسمال انڈسٹریز کو فروغ دیں گے, اور جو انجینئرز جو کہ جدت لانا چاہتے ہیں, چیزیں لانا چاہتے ہیں, ان کو ایز اے انویسٹر ہیلپ کریں. ہو سکتا ہے کل کو آپ ہی کوئی فیس بک کے بانی ہوں, آپ ہی ایلون مسک ہوں, ہو سکتا ہے کوئی پاکستانی بلینئرز کی لسٹ کے اندر سب سے اوپر کھڑا ہو. اور وہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم بحیثیت قوم ایک قوم کا سوچیں گے, ایک پاکستان کا سوچیں گے. انشاءاللہ آگے کسی ویڈیو کے اندر پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ.